بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب بچے؟ کلاس 4 کی اردو اے کی کتاب نرگس کا آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے، اور یہ تھرڈ ٹرم یعنی کہ جو فائنل ٹرم ہوتی ہے اس کا یہ پہلا سبق ہے۔ تو پہلا سبق ایک نظم ہے پہاڑ اور گلہری۔ آپ نے یقیناً بچوں نے یہ پہلے بھی پڑھی ہوگی، کیونکہ بچوں کے لیے بہت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں علامہ محمد اقبال نے، اور یہ نظم بھی یہ دیکھیں اس شاعر کا نام ہے علامہ اقبال۔ یہ نظم بھی علامہ اقبال نے لکھی ہے، اور علامہ اقبال نے اس کے علاوہ بچوں کے لیے بہت سبق آموز یعنی جن سے سبق حاصل ہوتا ہے بہت ساری خوبصورت نظمیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی ان میں سے ایک نظم ہے جس سے ہمیں بہت اچھا سبق حاصل ہوتا ہے، جو انہوں نے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، اور آپ کا ایک لقب ہے مفکر پاکستان۔ اور مفکر پاکستان کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ جب ہندوستان میں برصغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے۔ 1947 میں آپ کا ملک پاکستان بنا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے یہ خیال پیش کیا تھا، یہ فکر پیش کی تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا رہن سہن رواج ہیں، اور ہندوؤں کے سب طریقے الگ ہیں، تو ان کو مسلمانوں کو اپنا ایک الگ وطن بنا کے رہنا چاہیے۔ یہ خیال علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، اور پھر پاکستان بنانے کی سب کوششیں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے، اور خصوصاً قائد اعظم نے بہت ساری محنتوں اور کوششوں سے یہ وطن حاصل کیا تھا۔ اچھا، اب پہاڑ اور گلہری جو ہے وہ علامہ اقبال کی بہت خوبصورت نظم ہے، اور انہوں نے آزادی کے لیے یعنی مسلمانوں کی آزادی کے لیے بہت ساری انقلابی نظمیں اور شعر لکھے، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، اور اسی طرح انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سبق آموز کا مطلب ہے کہ جس سے سبق حاصل کیا جا سکے، ان کے نصیحتیں کرنے والی نظمیں لکھی ہیں۔ تو یہ نظم بھی بالکل ایسی ہی ایک نظم ہے، بچوں کو ایک بہت خوبصورت خیال پیش کیا ہے کہ ایک پہاڑ ایک گلہری سے کہتا ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ تو بول ہی نہیں سکتا، اور جہاں تک ہمیں پتہ ہے گلہری بھی باتیں نہیں کرتی، لیکن یہ خیال پیش کیا علامہ اقبال نے، شاعر نے خیال بچوں کو پیش کیا ہے کہ اگر وہ دونوں باتیں کرتے ہوتے تو وہ ایسے کرتے۔ تو پہاڑ گلہری سے ایک دن کیا کہتا ہے کہ تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، اور یہ اس کو وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ پہاڑ اپنے آپ کو بہت مغرور سمجھتا ہے، مغرور ہوتا ہے پہاڑ اپنے آپ میں، اور وہ کس بات پہ غرور کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، اور میں بہت اونچا ہوں، بہت مضبوط ہوں، اور تم کیا میرے سامنے کیا چیز ہو؟ گلہری سے یہ کہتا ہے۔ اور اس طرح کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جانور ہیں ان سے بھی ظاہر ہے یہ کہتا ہوگا، لیکن گلہری سے یہ کہتا ہے کہ تم کیا چیز ہو، چھوٹی سی مخلوق ہو، بہت کمزور سی، اور ادھر سے ادھر بس پھدکتی رہتی ہو۔ مجھے دیکھو، میں ایک بہت بڑی ہیبت ناک چیز ہوں، اور میری بلندی دیکھو، اور جو شان ہے میری وہ تمہیں کہاں نصیب ہے؟ تم تو زمین کے ساتھ بالکل چپکی ہوئی، زمین کے ساتھ بھاگتی دوڑتی ہوئی ایک چھوٹی سی مخلوق ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم میرے سامنے آ کے چلتی پھرتی ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیونکہ تم تو بہت حقیر ہو، بہت چھوٹی سی ہو، اور میں تو کوئی بہت بڑی چیز ہوں، میں پہاڑ ہوں، مضبوط ہوں، اونچا ہوں، لمبا ہوں، تو میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اب یہ سب باتیں جب گلہری سنتی ہے تو گلہری اس کو آگے سے پہاڑ کو کہتی ہے کہ تم اپنا ذرا منہ سنبھال کے بات کرو۔ اور یہ شعر دیکھیں، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، کہ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ کچی باتوں کا مطلب ہے کہ یہ سب تمہاری جھوٹی باتیں ہیں، کچی باتیں ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ تمہیں حقیقت کا نہیں پتہ۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ بہت خوبصورت خیال علامہ اقبال نے پیش کیا ہے، اور یہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اگر دیکھیں تو ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی شخص، کوئی انسان اپنی کسی بھی چیز پہ غرور کرتا ہے کہ میرے پاس بہت مال دولت ہے، میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ تو شاعر نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ یہ انتہائی غلط، کچی، جھوٹی اور مفروضے پہ مبنی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی انسان کو پیدا کیا وہ کسی خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
تو انسان کو اپنی کسی بھی بات کا کمال نہیں ہونا چاہیے، ذہن میں غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس بہت مال دولت ہے، یا میں بہت پڑھائی میں بہت آگے ہوں، میرے پاس فلاں چیز بہت اچھی اور مہنگی ہے، میرے کسی دوست کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں، علامہ اقبال نے ہمیں یہ خیال دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمیں انسان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتی، خیر کسی بھی مخلوق کو، کیونکہ گلہری پہاڑ کو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی نہ کسی ہر چیز کو، انسان کو، مخلوقات کو کسی نہ کسی خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر پہاڑ بہت اونچا ہے، بتناک اور مضبوط ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں گلہری ہوں، میں چھوٹی ہوں، جانور ہوں، اور لیکن میں بہت چھوٹی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹانگیں دی ہیں، کھانے کے لیے منہ دیا ہے، دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، جبکہ تمہارے پاس یہ سب نہیں ہے۔ تو میں تو بھاگتی ہوں، میں ادھر ادھر پھر سکتی ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے میں درخت پر چڑھ جاتی ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے میں پہاڑ پر بھی چڑھ سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں، میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور تمہیں بھی اس طرح کی غرور والی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور سب سے خوبصورت، سب سے آخر میں علامہ اقبال نے سب سے خوبصورت بات سب سے آخر میں لکھی ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ بہت پیارا شعر لکھا ہے علامہ اقبال نے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو، جب اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، تو اس میں کوئی بھی چیز یوز لیس نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز، ہر انسان، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے مقصد پیدا کیا، اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی چیز ہے، اس لیے ہمیں اس کو بہترین سمجھنا چاہیے۔